اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 21ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 20ویں پارے کے آخر میں سورہ عنکبوت آئی اور اس کا باقی حصہ سورہ عنکبوت کا وہ 21ویں پارے میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے 21ویں پارے کے شروع میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ انسان اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور نماز ادا کرے۔ نماز کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ انسان آج بھی نماز اخلاص کے ساتھ ادا کرے، اللہ کی خشیت کے ساتھ ادا کرے اور نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس نماز کے اثرات آج بھی انسان کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا کہ واقعی یہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کی علامات بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علوم عطا فرمائے اور قرآن حکیم کا یہ معجزہ عطا فرمایا۔ آیت 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ان کے فصیح و بلیغ لوگ بھی عاجز آ چکے ہیں۔ آیت 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کے معجزے کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ کرنا یہ ان لوگوں کی ہٹ درمی اور جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی جہالت بیچاروں کا تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کا معجزہ آج بھی وہی معجزہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہدایات دیں اور جو پیشین گوئیاں فرمائیں اور کائنات کے بارے میں جو چیزیں بتائیں، آج بھی انسان اپنی جستجو سے بالآخر وہیں تک پہنچتا ہے جہاں اللہ نے سمجھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 59 تک متقین کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہجرت بھی کرتے ہیں اور دین کی راہ میں آنے والے مصیبتوں پر صبر بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں ضرور معاشرتی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کمزور جانداروں کو رزق دیتا ہے وہی اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ لہذا ہجرت کی صورت میں انسان کو فقر سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 69 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ عنکبوت کا خلاصہ ذکر کر دیا اور ایک ایسی آیت سورہ عنکبوت کی آخری آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کو دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا آج بھی انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرتا رہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کو صراط مستقیم اور راہ حق دکھا دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اختتام کے بعد پھر سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے 21ویں پارے کے اندر۔ سورہ روم ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 30 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 84 ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ روم اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی کی، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا۔
قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس قرآن حکیم کی پیشگوئیاں بھی ہیں جو کہ سچی ثابت ہوئیں۔ یہ پیشگوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشگوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور عادات سے ہٹا ہوا خلاف عادت ایک واقعہ نظر آتا ہے، کیونکہ جس وقت قرآن حکیم میں یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ رومی مقبوضات اور نو آبادیوں کے یکے بعد دیگرے ایرانیوں کے ہاتھ آتے جاتے رہے تھے۔ اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ جو داخلی حالات تھے وہ بھی بہت خراب تھے، لیکن یہاں تک کہ رومیوں کا جو بادشاہ تھا وہ زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ذلت اور پسپائی اختیار کر چکا تھا، چونکہ اس وقت کے فارس کے لوگ یہ مشرک تھے اور آتش پرست تھے، جبکہ رومی خدا پرست تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہب کے غلبے کی خبریں سن کر خوش ہوتے رہتے تھے۔ ان مخدوش حالات میں قرآن حکیم نے پیشگوئی کی کہ 9 سال کے اندر اندر رومی ایران پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس اعلان کا خوب مذاق اڑایا ہوگا، لیکن ہوا بالکل یہ کہ دنیا نے دیکھا کہ ٹھیک 9 سال کے اندر اندر قرآن حکیم کی عظیم الشان پیشگوئی پوری ہوئی، اور رومیوں نے فارسیوں کو، ان کے جاہ جلال کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور فارس کی سلطنت کے دل میں رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ اس طرح سورہ روم کے اندر جو پیشگوئی آئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا۔ سورہ روم کے اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر 2 جماعتیں بن جاتی ہیں، ایک رحمان کی جماعت جسے حزب الرحمان کہا جاتا ہے، اور ایک شیطان کی جماعت جسے حزب الشیطان کہا جاتا ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے اندر ہمیشہ سے ایک کفر اور ایمان اور حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ جب تک فیصلے کا دن نہیں آ جاتا اس وقت تک حق اور باطل کی یہ جنگ چلتی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا جس وقت قیامت برپا ہوگی یہ دونوں گروہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کے گروہ کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو گروہ کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود پر اور عظمت جلال پر اللہ تعالیٰ نے 7 دلیلیں ذکر فرمائیں۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر دلیل بتائی کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندہ اور مردے ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت کاملہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، مردے سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح یہ ایک جو ہے وہ انسان زندہ ہوتا ہے، اس سے پیدا ہونے والا انسان بھی زندہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک گٹھلی بیج یہ مردہ بے جان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک پودے کو جو مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، بے روح ہوتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے۔ تو زندہ سے زندہ بھی اللہ پیدا کر کے دکھا رہا، مردے سے مردہ بھی اللہ پیدا کر کے دکھا رہا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ جو ہے وہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، کہ ایک مرغی زندہ ہوتی ہے، اس سے پیدا ہونے والا انڈا بے جان مردہ ہوتا ہے۔ پھر چوتھا طریقہ اللہ نے سمجھایا کہ یہ مردے سے اللہ زندہ کرتا ہے، جیسے کہ انڈا بے جان ہوتا ہے، بے روح مردہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والا چوزا زندہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اگلی آیات میں سمجھایا، آیت نمبر 20 میں، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے جان مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں غذائی اور جسمانی، وہ بھی اللہ مٹی ہی سے پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر، آیت نمبر 22 میں سمجھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ میاں بیوی کا جوڑا بناتا ہے اور انسان آپس میں تعارف بھی نہیں ہوتا اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اللہ نے پھر اسی طرح انسانوں کو زمین کے اندر پھیلایا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی مختلف زبانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، رنگوں کو مختلف اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وہی اللہ ہے جو رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان
دن کے اندر اپنے مشاغل میں مصروف رہتا ہے اور رات کو یہ انسان نیند میں مبتلا ہو کر اپنے بدن کو سکون پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور امید ہوتی ہے، اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جس طرح کہ بارش برستی ہے تو مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ آسمان کی جو چھت ہے وہ کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے مدار کے اندر ستارے دوڑ رہے ہیں، ہر ایک اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان آیات میں سمجھایا کہ زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، اس کے اوپر بسنے والے انسانوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں سمجھایا کہ یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کر کے رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اگر اہل حق مغلوب ہوں تو انہیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور طریقوں کو اپنا لیا ہو، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ باطل پرستوں نے حق کے بعد اصول اختیار کر لیے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں بتایا کہ سورت کے اختتام میں کفار مکہ کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ نے مردوں کی طرح مشابہت دی ہے، کہ یہ تو مردوں کی طرح ہے، نہ تو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے سمجھایا کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو گے تو یہ آگے سے کہہ دیں گے، تمہیں جھٹلائیں گے، لیکن تم ان کے جھٹلانے کی فکر نہ کرو، حق بات وہی ہے جو اللہ نے کہہ دی ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ عنکبوت کا اختتام ہو رہا ہے اور اس سورہ روم کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 21ویں پارے میں سورہ لقمان کا آغاز ہوا۔ سورہ لقمان یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 31 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 57 ہے۔ یہ سورہ لقمان مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل آیات 34 ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ لقمان اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 کے اندر لقمان کا ذکر کیا کہ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ اس سورت کے ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے یعنی قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک مومنین کا گروہ ہے جو ہر صحیفے کو اور ہر ہدایت کو اور قرآن کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ دوسرا فریق کافروں کا ہے، انکار کرنے والوں کا ہے، جو کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کی آیات کو سن کر تکبر کی بنا پر منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل کو ذکر کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جو دنیا ہے اس کو ذکر کیا کہ آسمان کو بغیر ستون کے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں روشن ستارے ہیں، اس میں سورج اور چاند ہیں، اس میں سیارے اور کہکشائیں ہیں، اور یہ آسمانی دنیا اتنی وسیع ہے۔ ایک تو اللہ نے اس کو اپنی قدرت اور وحدانیت کی دلیل کے طور پر ذکر کیا۔ پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اپنی قدرت کی دلیل قرار دیا کہ یہ پہاڑ جنہیں اللہ نے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ رکھا ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ پھر تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ جو زمین کے رہنے والے بری جانور اور فضائی جانور یعنی پرندے اور سمندری جانور، ان کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ بے شمار قسم کے جانور، یہ مویشی، یہ چوپائے اور حشرات الارض اور بری جانوروں میں اڑنے والے جانور اور سمندر میں رہنے والے 1000 قسم کے جانور، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز
چوتھی دلیل کے طور پر آسمان سے بارش کا ذکر کیا کہ وہ وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جس کے ذریعے ہم ہر طرح کی چیزیں اگتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسنے کے بعد پانی، سمندر، دریا اور نہروں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد مختلف پھول اور مختلف پھل اور غلے اور جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہوئے جو انسان دیکھتا ہے ان کا ذکر کیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت لقمان جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، اب یہ نبی تھے یا نہیں تھے اس بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن یہ بہرحال بات قرآن مجید کی ان آیات سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جب لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے حکمت عطا کی تھی تو اس حکمت کے نتیجے میں ایک تو وہ شکر کرتے تھے اللہ کا، اور دوسرا جب انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تو کس طرح اولاد کی تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب بھی ضرورت پیش آئے کہ کس طرح ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آنے والی ان نصیحتوں کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت تو یہ کی کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، دوسری نصیحت یہ کی کہ دیکھو کہ اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی اچھی باتوں کو ماننا، ہاں گناہ کا حکم دے تو اس کی بات کو مت ماننا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور نصیحت یہ کی کہ دیکھیں کہ گناہ جتنا کیوں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان علیہ السلام نے ایسی نصیحتیں فرمائیں کہ جس کی آج ہمیں معاشرے کے اندر بے انتہا ضرورت ہے۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہاں البتہ شرک کا حکم دے، گناہ کا حکم دے تو ان کی بات مت ماننا۔ پھر اس کے بعد تیسری نصیحت یہ کی حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر زمین و آسمان میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے اندر ہوگی، اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ اور یہ بھی نصیحت کی اولاد کو کہ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو۔ ایک اور نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے یہ فرمائی، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اولاد کے اندر صبر، برداشت پیدا کرنا یہ بھی ماں باپ کے ذمے ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہنا۔ انسان کو اپنی اولاد کے خد و خال، اس کے چہرے کے تاثرات تک کی تربیت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 ہی میں فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے پیارے بیٹے زمین پر اترا کے نہ چلنا، تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تم اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کے اندر اعتدال کی تعلیم بھی ان کو دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی آواز، ان کے لب و لہجے میں ہم تربیت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس اولاد سے پھر آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ یہ سب وہ نصیحتیں ہیں جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں موجود ہیں۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر پیش کیے کہ یہ دیکھو، یہ جتنا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، کمال کی نعمتیں اللہ نے ظاہری اور باطنی عطا فرمائی ہیں، دیکھو اللہ کی بات کو ماننے والے بن جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے جو نعمتیں ہیں، اگر تم سارے جتنے بھی درخت ہیں ان کی قلمیں بنا لو اور سمندر کو اس کی سیاہی بنا لو، پھر بھی تم اللہ کے کلمات کو نہیں پورا کر سکو گے۔ وہ اللہ ایسا ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کیا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخر میں بتایا کہ دیکھو، تم کشتی کو دیکھو کہ کس طرح یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور تم دیکھو کہ موجوں کے اندر کس طرح یہ لوگ جب اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ سرکش لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ جب اللہ ان کو خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو پھر اسی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ علم غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور غیب کی خاص طور پر 5 چیزوں کو ذکر کیا، جس کو حدیث کے اندر مفاتیح غیب کہا گیا، مفاتیح خمسہ کہا گیا، کہ 5 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسانا، یہ اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور تیسری چیز، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی، مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ اور 5ویں چیز یہ بتائی کہ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کس زمین میں جا کر وہ مرے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 32ویں صورت ہے، اور سورہ سجدہ یہ نزولی اعتبار سے 75ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کل 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ سجدہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا بیان کیا، اس کے روشن دلائل کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ انسان کے کلام سے بالکل الگ تھلگ کلام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کفار تہمت لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ انسانی کلام ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ نے قدرت کے دلائل، اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا ذکر کیا، اور بتایا ہر کام کی تدبیر بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ پھر اللہ نے تخلیق کے مختلف مراحل یہاں ذکر کیے کہ کس طرح مٹی سے پانی، اور پھر نطفے سے لوتھڑا، اور پھر لوتھڑے سے بوٹی، اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت میں اور متناسب قد و قامت والا انسان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا ذکر کیا، مؤمنین کا ذکر کیا کہ یہ صورت مجرموں اور مومنوں دونوں کے حالات بتاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حالت بتائی کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 17 تک سمجھایا کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت کی ٹھنڈک کیسے چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر جو لوگ اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو ان کے خیال وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کی حقیقت بتائی کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت بھی دنیا کو رہتے ہوئے انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین و آسمان سے بھی زیادہ کہیں فرق موجود ہے۔ پھر سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر کیا، اور اس بات پر بھی تنبیہ فرمائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے کہ کس طرح جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے وہ سب توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں باتوں پر ہی کاربند رہتے تھے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کا آغاز ہوا۔ سورہ احزاب یہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے 33ویں سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 90 ہے۔ سورہ احزاب یہ مدنی سورت ہے، اس میں کل 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ احزاب اس لیے رکھا کہ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ، لشکر۔ چونکہ اس میں قریش کے مختلف قبائل اور مختلف جماعتوں نے مدینے پر چڑھائی کی تھی، کئی لشکروں نے چڑھائی کی تھی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا، جس میں کہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ اور یہ پوری تفصیل غزوہ احزاب کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 27 تک آ رہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 موضوعات پر بحث فرمائی، 3 موضوعات کو ذکر فرمایا۔ ایک تو ہمیں معاشرتی آداب سکھائے، دوسرا شرعی احکامات بتائے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے بعض غزوات کا بیان کیا، جیسے غزوہ احزاب کا بیان کیا، غزوہ بنی قریظہ کا بیان کیا۔ پھر ان دونوں غزوات میں منافقین کا کردار اور ان کی حالت بتائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر پہلی جو 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 4 باتوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دوسرا حکم امت کو یہ دیا کہ یہ کافروں اور منافقوں کی آراء کا اور ان کے خیالات کا اتباع نہ کریں۔ تیسرا امت کو یہ حکم دیا کہ یہ امت وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں، اور چوتھا حکم یہ دیا کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہاں ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، یہاں بھی یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا۔ دوسرے انبیاء کو یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ان آیات کے اندر کہ ایمان والوں کا جو حال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر جب ایمان بس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نظام ایسا بنایا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کے دلوں میں 2 دل ہیں، ان کے اندر 2 دل ہیں۔ اللہ نے بتایا نہیں، آدمی کے پہلو میں ایک ہی دل ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور پھر منافقین کی تردید کی، جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی بنا رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا ذکر کیا کہ لوگ بسا اوقات اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ اگر تم کفارہ ادا کر دو گے، جسے کفارہ زہار کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی پھر تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے یعنی متبنہ کا حکم بتایا کہ اسلام سے پہلے بھی منہ بولے بیٹے کو لوگ حقیقی بیٹا جیسا سمجھ لیتے تھے اور اسی نئے باپ کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ احزاب کی ان آیات میں سمجھایا کہ یہ جو متبنہ ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کے تصورات کو واضح کر لو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبنہ بنایا تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ لوگ
ان کو زید ابن محمد کہنے لگ گئے تھے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھایا کہ تمام ازواج مطہرات یہ پوری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب و احترام واجب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر اس کے بعد کی 19 آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا۔ غزوہ احزاب یہ سن 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، کچھ یہود بنو نذیر کے بھی تھے، یہود بنو قریظہ کے بھی تھے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ مدینہ کے ان قبائل نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے، انہوں نے ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا، مسلمانوں کے ساتھ تعاون نہ کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا ایک خندق کھودی گئی، اس لیے غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ جس لشکر نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور مختلف قبیلے تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی آئی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے، ان دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا کہ ابو سفیان اور ان کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور ان کی ان عہد شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو مزید بشارتوں کا خبر دیا، مزید فتوحات کے بارے میں خبر دی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کے آخر میں بتایا کہ یہ انسان بظاہر حالات مختلف ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے تو غلبہ یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ پر پختہ ایمان رکھنے اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ 21ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔